گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کاملانہ رہنما۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور کہ پیدل آپ چل کر گئے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسرے رفیق تھے وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بنو سلمہ قبیلے کے اندر تھے، حضرت جابر بن عبداللہ، تو یہ دونوں چل کر کے ان کی عیادت کے لیے گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قرب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اکثر حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، حضر میں، یار کیا کہتے ہیں کہ مزار یار بھی اور مزار غار بھی صدیق اکبر۔ اب کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ صدیق اکبر کو جدا کر سکے، تو اس لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مقام ہے وہ ماننا چاہیے، نہیں مانیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ ان بدبختی کو دور کر کے صحابہ کرام کی عزت احترام کریں گے اگر مسلمان کہلاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ اس وقت میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، لا عقل، مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، یعنی بے ہوشی کے عالم میں تھا، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر وضو کیا، ثم رش علیہ منہ، پھر اس پانی میں سے مجھ پر چھینٹے مارے، اس پر چھینٹے مارے، فق تو میری آنکھ کھل گئی، مجھے افاقہ ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بزرگان دین، حضور علیہ السلام کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکات لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ وضو کا پانی، اس کی برکت سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بے ہوشی ختم ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فقل تو کیف اصنع فی مالی یا رسول اللہ، میں نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، یعنی بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میرا جو مال ہے اس کا میں کیا کروں حضور؟ تو یہ آیت نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ بعض اوقات کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو آیت کریمہ نازل ہوتی تھی۔ شان نزول اگرچہ اس کا وہ ہوتا تھا، لیکن حکم قیامت تک کے لیے اس کا عام ہے۔ اب اس میں کلالہ کا ذکر ہے، اور آیت ایک یہ کہ فلم یرد علیہ شیئن حتی نزلت آیت المیراث، جب میں نے یہ پوچھا کہ اس مال میں کیا کروں تو اس وقت تک حضور نے جواب نہیں دیا جب تک آیت میراث نہیں نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ ایک حکم اگر ہمارے سامنے نہیں ہے، اس وقت تو نازل ہی نہیں ہوا تھا نا، لیکن ایک حکم اب تو نازل ہو گیا سب کچھ، قرآن اس کے بعد نیا نہیں آئے گا، حدیث نہیں آئیں گی، فقہا مسائل پر استنباط اجتہاد کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے، اگر نہ آتا ہو تو ہمیں غلط نہیں بتانا چاہیے کہ جی میری انسلٹ ہو جائے گی کہ جی اس کو مسئلہ بھی نہیں آتا۔ نہیں آتا تو کہیں اچھا جی میں کتاب دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا، میں کسی استاد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس میں عزت ہے، اس میں عزت ختم نہیں ہوتی۔ عزت ہے کہ بجائے اس کے ہم کسی کو غلط مسئلہ بتائیں، تحقیق کریں۔ حضور نے انتظار کیا، حضور اور کس سے پوچھتے؟ رب سے ہی تو پوچھنا تھا، حضور کے لیے تو رب سے ہی مسئلہ تھا، پر ہمارے لیے ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے علماء ہیں، اگر کسی وقت مسئلہ نہیں ہوتا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں علماء سے، اساتذہ سے پوچھیں، کتاب دیکھیں، جلدی نہ کریں اگر مسئلہ ہمیں نہ آتا ہو۔ تو حضور نے مطلب یہ کہ انتظار کیا اور جواب نہ دیا، پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ انما یرثنی کلالہ، میرے جو
وارث ہیں وہ تو کلالہ ہیں. یہ کلالہ کی آیت کوئی پڑھے گا ساتھی؟ یستفتونک فی الکلالہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک. کلالہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ اولاد نہیں ہوتی، اس کی بہن وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. اب یہ آپ نیچے حاشیے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کلالہ جو ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ آیت میں جو کلالہ کا ذکر ہے اس کلالہ سے کیا مراد ہے. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ المراد الوراثت اذا لم یکن للمیت ولد ولا والد وتکون الکلالہ. اچھا وہ تو عبارت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ مراد اس سے وراثت ہے، یعنی کلالہ سے کوئی وارث مراد نہیں بلکہ وراثت ہے، یعنی وہ وراثت ایسی ہو کہ جو کلالہ ہو. تو کلالہ کون سی وراثت ہے؟ کہ جس وراثت کا لینے والا میت کا والد یا اولاد موجود نہیں ہے، یہ وراثت کلالہ کہلاتی ہے. ایک یہ تو ہو گئی وراثت. دوسرا انہ اسم للمیت الذی لیس له ولد ولا والد ذکرا. کہتے ہیں کہ ذکرن کان المیت او انثی، اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اب وہ میت کلالہ ہے. پہلے تو بتایا کہ وہ وراثت کو کلالہ کہتے ہیں، اب یہ کہ وہ میت جو ہے وہ کلالہ ہے. تیسرا انو اسم للورثۃ الذین لیس فیہم ولد ولا والد، کہ وہ وارث مرنے والے کے جو وارث ہیں ان میں اگر کوئی اولاد میت کی یا ماں باپ نہ ہوں تو وہ وارث کلالہ ہے. اب یہ تین باتیں سمجھ گئے. یا تو وراثت کو کلالہ کہتے ہیں، یہ بھی میں پہلے کی طرح آپ کو بتاؤں گا کہ اہم سوال ہے. ممکن ہے کہ ممتحن جو ہے پیپر بنانے والا یہ کہہ دے کہ جی کلالہ کسے کہتے ہیں، کلالہ کی تفصیل بتائیں. تو تین معنی علماء نے لکھے ہیں. وراثت کو کلالہ کہتے ہیں جس وراثت میں میت کا ماں باپ اولاد نہ ہو، اور میت کو کلالہ کہتے ہیں جس کے وارثوں میں ماں باپ یا اولاد نہ ہو، اور وارثوں کو کلالہ کہتے ہیں جن وارثوں میں میت کے ماں باپ وغیرہ یا اولاد جو ہے نہ ہو، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. ایک اور بات آگے حدیث پاک کے اندر فرمائی، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالرجل المیت علیہ الدین. میت لائی جاتی جنازے کے لیے اور اس پر قرض ہوتا، فیسلو حل ترک لدینہ من قضاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا اس نے قرض کے لیے ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے، یعنی اس کے اوپر قرض ہے تو کیا اس کے پاس کوئی ایسا مال میت نے چھوڑا ہے جس سے قرض ادا کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ ترکہ کی ترتیب کیا ہے. سب سے پہلے تجہیز و تکفین کریں گے، اس کے بعد جو مال بچے اس سے قرض ادا کریں گے. کوئی بچہ تو بچ گیا، نہیں تو کوئی بات نہیں. اگر قرض سے بچ جائے تو پھر اس میں سے تہائی مال یا اس سے کم جتنی اس نے وصیت کی ہے، زیادہ نہیں، وہ ادا کریں گے. پھر جو بچے گا تو وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ چار ترتیبیں ہیں، ترتیب ہے. تو حضور پوچھتے تھے کہ کیا اس نے مال چھوڑا ہے جس سے یہ فلاں کا قرض ادا کر دیا جائے. فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ. اگر بتایا جاتا کہ اس نے مال چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو حضور علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ. نماز پڑھو اپنے صاحب پر، یعنی تم جنازہ پڑھو، حضور پھر نہیں پڑھاتے تھے. اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت تو یہ تھی کہ آئندہ بلا ضرورت کوئی قرض نہ لے، بلا ضرورت کوئی قرض نہ لے. آپ نے درہ مختار میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ اس نے شاید پہلے بیان ہوئی ہے یا نہیں،
کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو قرض لینے کی اجازت ہے اور اللہ اپنے ذمہ وہ قرض لیتا ہے، اپنے ذمہ کرم پر، یعنی ان کی ادائیگی جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک تو مکاتب جو غلامی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کتابت کرتا ہے، تو اس کے لیے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو وہ قرض لے کر کے اپنا بدلے کتابت دے دیتا ہے۔ دوسرا نکاح کرتا ہے، اور نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اس کے لیے اس کے پاس ضروری اخراجات کے لیے قرض لیتا ہے، وہ قرض بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مجاہد، اس کے بعد جہاد کے لیے سامان نہیں اور وہ قرض لیتا ہے، تو چونکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کے قرض بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرض بغیر ضرورت کے لینے سے منع کیا، جائز ضرورت پر ٹھیک ہے۔ تو حضور فرماتے کہ تم پڑھو، مقصد یہی تھا کہ بغیر ضرورت کے قرض نہ لیں، ایک، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ سننے والے جو نمازی ہیں، کوئی نہ کوئی کہہ دیجیے میں ادا کر دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں، یعنی باہمی محبت صحابہ کرام کی کہ ہمارا ایک ساتھی ہے اور حضور کے جنازہ پڑھانے سے معلوم ہو جائے، وہ کہ میں دوں گا آپ جنازہ پڑھائیں، یا یہ کہ مل جل کر چندہ وغیرہ کر کے کر دیں گے۔ اس لیے حضور یہ فرماتے تھے۔ اور جب فتح مکہ، فتوحات کا سلسلہ ہوا، فتوحات، ایک فتوحات ہوتی ہیں اولیاء کرام کی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ ان کو فتوحات کہتے ہیں، ان کے سینے میں فتوحات ہوتی رہتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ راز ان پر کھولتا ہے، منکشف کرتا ہے، یہ فتوحات ہیں اولیاء کرام کی۔ ایک فتوحات ہیں حکمرانوں کی، فوج کی، کہ ممالک فتح ہوتے ہیں۔ تو جب فتوحات کا سلسلہ ہوا، حضور نے فرمایا انا اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی میں زیادہ ان کے قریب ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا قرض اب میں ادا کروں گا، جو قرض چھوڑ کر فوت ہو جائے اس کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں، تو میں ادا کروں گا اور نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ یہ یاد رکھیں ذرا، ہمارے مسلک کا معاملہ بھی ہے، اعمال کا بھی ہے، ہم ایک طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، عام طور پر ہمارے ہاں یہ معنی کیا جاتا ہے کہ حضور ہماری جانوں میں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی اس سے حاضر ناظر ثابت کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن یہاں جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے اندر وہی الفاظ ہے قرآن پاک کے، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ مومن کا اپنی جان پر اتنا حق نہیں ہے، بلکہ میرا، چونکہ یہ میں امت کے لیے رحمت ہوں، لہٰذا میں مومن کے اس کے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہٰذا اس کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے میں اس کی مدد کروں۔ تیسری بات، النبی اولا بالمومنین کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی جانوں سے زیادہ نبی زیادہ قریب ہیں، لہذا اپنی خواہشات پر عمل کرنا، نفس جو کچھ کہ وہ کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ایک طرف رکھ دینا، یہ غلط ہے۔ ہماری خواہشات سے قرآن و سنت مقدم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم کا یہ مطلب بھی ہے۔ دونوں پہلو ہمیں دیکھنے چاہیے، عقائد کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی۔ اچھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن توفی، جس شخص کا انتقال ہو جائے، وعلیہ دین، اور اس پر قرض ہو، فعلیہ قضاؤہ، اس کی ادائیگی میرے ذمہ کرم پر ہے۔ ومن ترک مالا، اور جو مال چھوڑ کر فوت ہو جائے، فولورثتہ، وہ مال اس کے وارثوں کا، وہ میں نہیں لوں گا۔ اب اس میں آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں، حضور کی اپنی ذات کا مسئلہ صرف نہیں ہے، اس سے مراد ہے اسلامی حکومت، کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس کا قرض ادا کرے۔ بے روزگاری الاؤنس، یہ حکومت کا فرض ہے کہ ایک آدمی کو نوکری نہیں ملتی، بے روزگار ہے،
اس کو بے روزگاری الاؤنس دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ کام جو ہمارے نبی نے بتایا آج انگریز کر رہے ہیں، یورپ کر رہا ہے، بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ میں اگر کسی امام مسجد کی تنخواہ کم ہے، کمیٹی دیتی ہے تو ذرا کم ہے، تو گورنمنٹ اس میں ملا کر اس کو مناسب تنخواہ اس کی پوری کرتی ہے۔ غیر مسلموں کی حکومت ہے، مسلمانوں کو تو اپنے نبی یعنی حضور کے حکم پر وہ عمل کر رہے ہیں کہ قرض میرے ذمہ ہے، یعنی قرض حکومت کے ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے حکومت کے ذمہ۔ جن بچیوں کے نکاح نہیں ہو سکتے، ان کے ماں باپ کے پاس طاقت نہیں، گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے۔ میں ایک عجیب آپ کو واقعہ سناؤں۔ ہالینڈ کے اندر ایک ساتھی ہمارے پاس ہالینڈ کے نظامیہ میں پڑھتے تھے، اصل بنیادی طور پر وہ انڈیا کے تھے، ان کے ماں باپ، پھر وہ ہالینڈ میں چلے گئے، وہ یہاں آئے، پھر ہمارے پڑھتے، بہت صوفی آدمی تھا بڑا، تو ہم 3-4 استاذ اکٹھے کھانا کھاتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ کھاتے تھے، اور لنگر سے وہ کھانا وہ لے کر آتے تھے۔ رمضان شریف کے بعد ایک دن شام کے وقت میں نے دیکھا کہ وہ آگے ہیں اور پیچھے یا نعمت کڑا ہوٹل ہے، کسی زمانے میں بہت جوبن پر تھا، جس طرح گلبرگ کا علاقہ بڑا فارورڈ تھا اور اب بہت اور سوسائٹیاں بن گئی، ہوٹل بھی بڑے بن گئے۔ نعمت کڑا ہوٹل کا ملازم جو ہے وہ ٹرے میں کھانا اٹھا کر کے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا محفوظ صاحب یہ کھانا کس کھاتے میں ہے؟ اب سوچیں آپ ذرا، آج مسلمان کدھر جا رہا ہے اور غیر مسلم کدھر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے رمضان شریف میں ہالینڈ میں تراویح پڑھائی ہیں، ایک کسی کمرے میں ہال میں وہاں پڑھاتے ہیں اگر مسجد نہ ہو، میں نے تراویح پڑھائی ہے، اور اب وہاں کی حکومت نے اسلام آباد میں اپنی ایمبیسی کو یہ لکھا ہے کہ ان کو اتنے پیسے دیں کہ یہ اپنے دوستوں کی ایک دعوت کر لیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اپنے دوستوں کی دعوت کر لیں تو یہ کھانا وہ لے کر آئے۔ اب غیر مسلم حکومت، تو یہ فرق ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ایک ضابطہ بتا دیا کہ اگر کسی پر قرض ہے اس کو قرض کے ساتھ قبر میں نہیں جانا چاہیے۔ مالدار لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے مالدار لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں، ان کا قرض ادا کریں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کرائیں۔ حضور نے یہی فرمایا، لیکن فرمایا کہ جو مال چھوڑ کر جائے گا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اس کے وارثوں کا، وہ اس کے وارثوں کو دیں گے، قرض ہم اس کا ادا کریں گے۔ اور یہ بات تقریباً ہو گیا، بس ٹائم بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ آگے یہی والذی نفس محمد بیدہ ان علی الارض من مومن الا وانا اولى الناس بہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہیں کوئی مومن، زمین پر کوئی مومن ایسا نہیں ہے مگر میں تمام لوگوں سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ یعنی حضور فرماتے ہیں اس کے ماں باپ بھی اس کے اتنے قریب نہیں ہیں، تمام لوگوں سے جو ہو گیا میں اس کے زیادہ قریب ہوں، اور قریب کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کی مشکلات میں کرتا ہوں۔ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ دِيَانًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَأُولِي الْأَلْبَابِ مَنْ كَانَ، اگر قرض چھوڑ دے او زیان، زیا سے مراد ہے ضائع ہونے والے، یعنی اگر یتیم بچے چھوڑ جاتا ہے اور ان کے بچوں کے پاس کوئی بھی کھانے پینے کا نہیں ہے، ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو ان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، یہ میری رحمت اور کرم ہے۔ اور اگر مال چھوڑ کر جائے گا تو جو اس کے عصبات ہیں وہ لیں گے۔ آگے حدیث بھی اسی طرح ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں نا اول الناس بالمؤمنین فی کتاب اللہ عز و جل، کتاب اللہ عز و جل کی طرف اشارہ ہے اس آیت کی طرف، النبی اولی بالمؤمنین، اللہ کی کتاب میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے۔ آگے وہ یہ کہ جو قرض چھوڑ دے یا ضائع ہونے والے بچے چھوڑ دے تو میں اس کا ولی ہوں، اور جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا، عصبات کا ہے۔ بس یہ سارا تقریباً ہو گیا۔ باقی میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ وراثت کے مسائل کے اندر
بالکل آپ کوتاہی نہ کریں، مطالعے میں رکھیں، کسی وقت کوئی پوچھے آپ اس کو صحیح مسئلہ بتا سکیں۔ اور ہمیں یہاں سے یہ سبق ملا بھی ہے کہ اگر نہ بتا سکیں، وقتی طور پر نہ آتا ہو تو جلد بازی نہ کریں، بلکہ پڑھ کر کے اس کو حاصل کر کے کتاب سے دیکھ کر علماء سے پوچھ کر کے اس کو، میں خود یقین جانے بعض کو ایک مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا، میں یہاں اساتذہ سے مفتی ہاشم صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، دوسرے اساتذہ سے کہ آپ کا مطالعے میں کیا آتا ہے۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی ہے انسان کے اندر بات۔ میں ریڈیو پر تھا تو ایک اور میرے نام تھا جو سیکریٹریٹ میں ملازم تھا، اس کا بھی پروگرام پہلا پروگرام تھا، مجھے کہنے لگے جی آپ اپنے پروگرام کر کے تو جانا نہیں ہے، بیٹھے میرا بھی ذرا پروگرام سنیں، میری کوئی رہنمائی کرے۔ اس وقت سوال بناتے تھے، خود بنا کر لے جاتے تھے، اب تو لائیو سوال ہوتے تھے اور میرا خیال ہے اب ختم ہی کر دیے، 4-5 مہینے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ سجدہ صاحب، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ سجدہ صاحب ایک ہے یا دو ہیں۔ اب سجدہ صاحب تو ایک عام بات ہے، میں نے کہا میں اس کا جواب نہیں دیتا جب تک میں خود، انہوں نے کہا جی 2 سجدے کریں، میں نے کہا جی جب تک میں خود مطمئن نہیں ہوں گا اس وقت تک میں نہیں جواب دوں گا۔ بعض اوقات ایک چیز آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، یہ انسان ہے، آپ پوچھیں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جس آدمی کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کا پوچھنا بھی آدھا علم ہے، اور شفا اس کی اسی میں ہے کہ تاکہ غلط مسائل سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔